السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عمر شہاب ہے، اور انشاءاللہ آج ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہماری زندگی میں اللہ نے جو ہے صحت کی کتنی امپورٹنس بنائی ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے اور اس کی قدردانی کرنا ضروری ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے، اس کی پوری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس میں ذرا سے بھی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بار صحت بگڑ گئی تو اس کو بننے میں بہت وقت لگ جاتا ہے اور بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ بھی مرض کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کی عقل، شعور، ایمان سب کا دار و مدار صحت پر ہے۔ اگر جسم کمزور ہے تو عقل اور شعور بھی کمزور ہوگا۔ ہم اپنے گھر والوں پر اور اپنے سوسائٹی پر بوجھ کی طرح رہیں گے، اور عبادت میں بھی کمزوری رہے گی۔ اگر ہم کو کچھ کرنا ہے تو جسم اور دماغ کو قوی رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیشہ ہم کو خوش رہنا ہے۔ جو آدمی خوش رہتا ہے اس کی صحت اپنے آپ ہی اچھی ہو جاتی ہے، اور جو آدمی غصے میں رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے اور ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے تو اس کو آدمی لامحالہ اس کو بہت ساری دقتیں، اس کو برین کی پرابلمس، ہارٹ کی پرابلمس اور گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز، بہت سی جو ہے پریشانیاں ہو جاتی ہیں ان کو۔ غم، غصہ، رنج اور حسد، جلن، نیرو مائنڈڈنس، ٹینشنز بہت دور رہیں۔ یہ اخلاقی بیماریاں پورے جسم کو جلا کر رکھ دیتی ہیں، خاص کر دل و دماغ کو اور ڈائجسٹو سسٹمز کو۔ گھبراہٹ رہنا، چڑچڑاپن، بھوک نہ لگنا، پیٹ کے خراب رہنا، یہ ایک عام بات ہے۔ آج کل ہر دوسرا آدمی اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ وہ شاہ شریف کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ سیدھے سادے رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو دو شخص کے کندھوں پر گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں گھسٹتا ہوا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کے بیٹے ہیں اور یہ ہمارے باپ ہیں، انہوں نے جو ہے منت مانگی ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کی زیارت پیدل کر کے چل کے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ بوڑھا آدمی خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ سواری پہ سوار ہو کر جائیں۔ ایک بار حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت مریل چال چل رہا ہے، تو پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی بیماری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر سیدھے ہو کر کے چلو اور راستے پہ جو ہے پیر قدموں کو جمع کر کے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ قدموں کو جمع کر کے چلتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی اونچی جگہ سے جو ہے اتر رہے ہوں۔ آپ کی بہت مشہور دعا ہے کہ اے اللہ میں اپنے کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھے دبا کر رکھیں۔ یہ بخاری و مسلم شریف دونوں میں آئی ہوئی ہے دعا۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ جسمانی قوتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اتنا ہی عمل کرو جتنا کہ تم کر سکنے کی تمہارے اندر سکت ہے، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم ہی اکتا جاؤ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈالے۔ بہت ساری روایت میں بات ملتی ہے کہ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عبادت کی کرنے کی جو ہے اجازت چاہی، جگنے کی اور دن بھر روزہ رکھنے کی، تو بارہا ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا ہے۔ کہا کہ نہیں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ میں روز رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں تہجد کے لیے اٹھتا بھی ہوں۔ میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی افطار بھی کرتا ہوں، میں کبھی تو بنا روزے بھی رہتا ہوں۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ آرام طلبی اور آسانیاں تلاش کرنا اور نزاکت پسند، عیش پسندی اور دنیا پسند بننے سے بہت بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اے معاذ، عیش پر اس کا مفہوم ہے کہ عیش پرستی سے بچنا، اس لیے کہ خدا کو عیش پسند نہیں ہے۔ ماڈریٹ ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے اپنے کو فٹ رکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرنا پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تالاب میں تیر رہے تھے اور آپ کے صحابہ بھی ساتھ میں تھے۔ آپ نے دو کی جوڑیاں بنا رکھی تھیں، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تیرتے ہوئے جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا۔ آپ نے اس طرح سے لوگوں کی ریس لگوا رہے تھے تیرنے میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑ سواری کرنا بہت پسند تھا، اور آپ اپنے گھوڑوں، آپ کے کئی گھوڑے آپ روایت میں اس کا نام ملتے ہیں، آپ اپنے گھوڑوں کی جو ہے خود خدمت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر اندازی کرنا بھی پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ریس بھی لگایا کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے اما عائشہ رضی اللہ کے ساتھ آپ نے ریس لگائی ہے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ جیت گئی تھیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بہت مشہور قول ہے کہ جب تک تم لوگ تین چیزوں کی پابندی کرتے رہو گے، تم پر دنیا کی کوئی قوم غالب نہیں آ سکتی۔ یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ ہم لوگوں کے میڈیکل سائنس میں ہم لوگ دن بھر جتنے پیشنٹس دیکھتے ہیں، ہم لوگ اسی کی جو ہے ہر پیشنٹ کو جو ہے ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی اس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ کھانا سادہ ہو اور تھوڑا موٹا ہو۔ کھانا بہت مہین اور میدے کا کھانا اور مہین روٹیاں اور یہ سب کھانا اور ملغن غذائیں اور یہ سب چیزیں کھانے سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ان سے کیا ہوتا ہے کہ میدا خراب ہو جاتا ہے، اور رفیج نہ ملنے کی وجہ سے آنتوں کی بیماریاں اور لیور ڈیزیزز، کولیسٹرول ڈیزیزز، ہارٹ ڈیزیزز، بہت ساری بیماریاں جو ہیں عمر تعالیٰ نے جو ہے اس کو کتنی بڑی فراست کی بات ہے کہ عمر تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ موٹا کھانا۔ ہم لوگ آج کل ہر پیشنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹا جو ہے جو کھائیں وہ موٹا ہو۔ اگر انسان چکنا چھوڑ دے تو لیور ڈیزیزز دور ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے کولیسٹرول ڈس آرڈرز اور ہارٹ ڈیزیزز سب ختم ہو جائیں۔ دوسری چیز انہوں نے جو فرمائی تھی کہ وہ دھوپ میں پیدل چلنا اور بہترین ایکسرسائز ہے۔ پیدل چلنے کی پوری باڈی ایکٹیو رہتی ہے اور ویٹ لاس بھی ہوتا ہے، اور ایکسٹرا فیٹ باڈی کی برن ہو جاتی ہے۔ اور دھوپ میں پیدل چلنے کے اپنے الگ فائدے ہیں۔ دھوپ میں پیدل چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ وٹامن ڈی کا فارمیشن ہوتا ہے، جس سے کیلشیم ڈپوزیشن ہوتا ہے، بونز مضبوط ہوتی ہیں اور ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہوتا ہے، اور بہت سارے کارڈیو ویسکولر اور نروس سسٹم کے ڈیزیزز اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے پر اچھل کر بیٹھنا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تک اس کو پکڑے رہو گے تو اس کا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی پھرتی ہو کہ جسم میں آدمی گھوڑے پر اچھل کر کے بیٹھ سکے۔ تو آدمی کا سوچو کتنی باڈی کتنی لچیلی ہوگی، کتنا لچکدار ہوگی، کتنا فٹ ہوگی، اور فٹنس کی زبردست لیول ہوگی۔ میڈیکل سائنس میں ایک ٹاپک جو ہے وہ تھیسس کے ٹاپکس ہیں۔ عورتیں بھی اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، لائٹ ایکسرسائز کریں، اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کریں، خاص کر کے جھاڑو لگائیں اور ڈسٹنگ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ورٹیبرل کالم میں فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے، کندھوں میں جوائنٹ، ہپ جوائنٹس میں یہ سب جو ہے اس کے اندر مومنٹ بڑھتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فروزن شولڈر اور لو بیک ایک، یہ جو خاص کر کے آج کل اور وزن بڑھنا، یہ سب جو ہے جو خاص عورتوں میں جو ہے اس وقت بیماریاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی ان سے۔ واک کریں، خاص کر کے دھوپ میں، اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کا ویٹ گین، لو بیک ایک، فروزن شولڈر، جوائنٹ اسٹفنس کی پرابلم رہتی ہے۔ ان سب کا علاج چلنا اور ڈائٹری فائبرز کا بڑھانا اور لائٹ ایکسرسائز کرنا ہے۔ گھر میں اگر ممکن ہو تو بچوں کے اندر اپنے کام کرنے کی عادت ڈالیں، جس سے ان کے اندر بہترین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اپنے کام کرنے کی۔ خود آگے چل کے وہ بچے محتاج نہیں بنتے کسی کے۔ صحابہ کی عورتیں اپنے سارے کام خود کرتی، چکی پیستی، خود پانی بھرتی، جانوروں کو لیے چارے کا انتظام کرتی، کپڑے دھوتی، محنت مشقت کی زندگی گزارتی، اور بہت صحت یاب رہتی تھیں وہ۔
फिट रहती थी बिल्कुल। रात को जल्द सोना और सुबह को जल्द उठना, इसकी आदत डालें। नींद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद देर तक जागने को मना किया है, और सुबह जल्दी उठना, और दोपहर को सो करके रात में तहज्जुद के लिए उठने पे जो है मदद चाहने दर्जे मना दिया। सुबह की वॉक करने सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह खाना हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वी आर वॉट वी ईट, ये एक बहुत मशहूर कॉल है। अनहेल्दी और जंक फूड खाने की आदत डालोगे तो फॉर श्योर सेहत खराब ही होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आटा बहुत महीन ना पिसा हुआ हो। आटे को थोड़ा मोटा पिसवाएं, जिससे चोकर जिसमें ज़्यादा होता है, इससे रफेज मिलता है। इससे क्या होता है कि आंतों के अंदर जो है वो सफाई होती है, और फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, और आजकल जो है देखिए जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यही चोकर है, जो उनको हम छान के फेंक देते हैं, वो उसका डाइजेस्टिव बिस्किट बना करके कितने महंगे बिक रहे हैं, और जिसको डायबिटीज़ वाले और हार्ट वाले के लिए डॉक्टर हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वेट गेन और बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तेल, मसाला, चिकना खाने से परहेज करें, ख़ास करके रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बहुत ज़रूरी हो तो सरसों का तेल का इस्तेमाल करें। आलू की चिप्स और बहुत ज़्यादा मीठा और रोटी और चावल से बहुत वेट गेन होता है, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्रोटीन्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे गोश्त, मछली, अंडा और ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। सेहत अच्छी होने की एक ही है कि भूख लगने पर ही खाएं, और थोड़ी भूख हो तो बंद कर दें खाना। रात कुछ ना कुछ बहुत ज़रूरी है, इसके फाइबर्स मिलते हैं, पेट भर जाता है और कैलोरीज कम मिलती हैं, जिससे एक्स्ट्रा फैट मेटाबोलाइज हो जाती है। खाने की बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि हमारे सलाइवा हमारे खाने में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इस सलाइवा में एक से एंजाइम्स होते हैं कि जो कि स्टार्च को डाइजेशन जो है उसका सिर्फ वहीं से शुरू हो जाता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और थोड़ा खाना खाएं, और चबा चबा करके खाएं, और छोटे छोटे लुकमे खाएं। और आजकल के बच्चों के लिए भी सेहत का बहुत एहतमाम होना चाहिए। आजकल के बच्चे भी बहुत बीमार से रह रहे हैं, या तो ओवरवेट हैं या अंडर वेट हैं, और सबसे ज़्यादा उनकी जो है जो प्रॉब्लम है बैठे रहना है, और ख़ास करके मैदे की चीज़ें, जंक फूड्स और चिप्स, कुरकुरे के आदी हो जाते हैं, जिससे उनके पेट में दर्द और बहुत सारे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पेट में दर्द होता है, एनीमिया, चेहरे पे स्किन का डिस्कलरेशन, या तो बहुत वेट गुण में यही मिलेगा कि जंक फूड का इस्तेमाल होता है, या कुरकुरे खाने की आदत मिलेगी। दूसरी चीज, बच्चों दौड़ते नहीं, सिर्फ मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, इससे उनके जहनी, अखलाकी हर तरह का नुकसान होता है। बच्चे धूप में दौड़ते नहीं, खेलते नहीं, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाते हैं। और रिकेट्स होने पूरी जिंदगी के लिए बोन्स जो है डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। फिर हमें बाहर का खाना से लीवर डिजीजेस, टाइफाइड बहुत कॉमन हो गया है। लोगों को ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, जैसे गोश्त है, अंडा है, मछली है, और ड्राई फ्रूट्स हैं, रफेज है, फाइबर है। ये सब बच्चों की डाइट में जो है ऐड करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उनको बहुत सारी चीज़ों से एहतियात भी करना चाहिए जिनसे हमारी सेहत को नुकसान हो या डॉक्टर ने मना किया हो। अक्सर लोग ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि खाओ, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अल्लाह ने जो कुछ लिख रखा होगा वो होगा। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ने जो कुछ लिख रखा होगा वो होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया है, आपने खुद एहतियात करने की ताकीद की है। और मुज़िर चीज़ों से, सेहत के लिए मुज़िर चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह की आंखें दुख रही थी, आपने मना किया कि आप तुम जो है खजूर मत खाओ। तो सारी मरतबा ऐसा होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मना कर देते थे, और आपने एहतियात करने को आपने खुद कहा है। लोग और चीजों पे तो अल्लाह का तवक्कुल नहीं करते, इन सब चीजों पे जहां आप अपना पेट भरने की बात हो वहां पे अल्लाह का तवक्कुल शुरू हो जाता है। इसी तरह से दांतों का हिफाजत की बहुत ज्यादा जरूरत है, अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मिसवाक करने वाले थे,
आपने कहाँ फरमाया, उसका मफहूम है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी बार मिसवाक करने की ताकीद की है कि मुझे यूं लगा कि मैं कहीं अपने मसूड़ों को छील न डालूं। और बहुत ज़्यादा हर सब आप सुबह उठते, हर नमाज से पहले और सोने से पहले हर वक्त आप मिसवाक करते। और फ्लॉस ना करने से डेंटल कैरीज और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, गम्स की बीमारियां, मसूड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह से यूरिन और बॉवल हैबिट्स का पूरा ख्याल रखें। जैसे ही पेशाब लगे या लैट्रिन जाने की तकाजा हो, फौरन उसको करें और साफ जगह पे, सही जगह पे, और पानी से इस्तिंजा करें। साफ पाकी का और तहारत का ख्याल रखें। इसी तरह पेट साफ रखने के लिए ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन नहीं होना दें, उसके लिए चलना ज़रूरी है, रफेश लेना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है मुनासिब मकदार में। सारी चीज़ें अगर आदमी करेगा तो इनसे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकी और सफाई का ध्यान रखें। सूरह तौबा में अल्लाह पाक का इरशाद है, इसका मफ़हूम है कि अल्लाह उन लोगों को अपना महबूब रखते हैं जो बहुत ज़्यादा पाक और साफ रहते हैं। इसी सफाई के अंदर खाना हाथ धोकर खाना, खाने को ढक कर रखना, लिबास और बिस्तर को पाक रखना, और जिस्म की सफाई करना, इसके लिए नजासत को दूर करना और गंदे बालों का साफ करना, वज़ू और गुस्ल का एहतमाम करना सेहत के लिए और दीन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी सेहत की अगर ख्याल रखेंगे तो हम दीन का भी काम कर पाएंगे और दुनिया में भी नुमाया काम कर पाएंगे। अगर हम सेहत हमारी ख़राब हो जाएगी तो हम न दीन के बनेंगे न दुनिया के बनेंगे, हम दुनिया ज़माने में बोझ की तरह रहेंगे। इसीलिए तवक्कुल करना अल्लाह पे बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह ने सेहत को एक नेमत बना दिया है, इस नेमत का हमसे हिसाब होगा, हमको इसको ख़राब नहीं करना है। इंशाअल्लाह हम जो है, अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक पहुंचा भी दिया करें, हमारे इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।